پاکستان چل رہی تھی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ اس تحریک کے حق میں نہیں تھے، حضرت تھانوی اس تحریک کے حق میں تھے، اور یہ اختلاف عروج پر تھا عین ان دنوں میں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ یہ تھے ہمارے اکابر، رائے کے اختلاف کے باوجود ادب اور احترام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کسی کام سے تھانہ بھون تشریف لے گئے، سوچا کہ یہاں آیا ہوں حضرت تھانوی کی ملاقات کے بغیر واپس جاؤں اچھا نہیں ہے۔ رات کو عشاء کے بعد حضرت تھانوی کی خانقاہ پہ پہنچے، دروازہ بند ہو گیا تھا۔ حضرت مدنی نے سوچا حضرت تھانوی کے اصول بڑے پکے ہیں، میں دیر سے آیا ہوں، مخل ہونا مناسب نہیں ہے، یہیں دروازے پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا ہوں، صبح دروازہ کھلے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مدنی لیٹنے لگے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو آہٹ محسوس ہوئی، خادم سے فرمایا دروازے پر کوئی آدمی ہے، اس نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں، فرمایا نہیں میں خود دیکھتا ہوں۔ حضرت تھانوی تشریف لائے، دیکھا حضرت مدنی خانقاہ کے دروازے پر چادر بچھا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ظلم کر دیا، آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی؟ حضرت مدنی نے فرمایا میں دیر سے آیا ہوں، مجھے آپ کے اصولوں کا پتہ ہے، مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، مقصد آپ کی زیارت تھی، میں نے کہا صبح دروازہ کھلے گا تو زیارت ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اندر لے کر گئے بڑے ادب اور احترام سے، دیکھا حضرت مدنی سر سے ننگے ہیں، پوچھا ٹوپی؟ فرمایا ریل میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، ہوا سے اڑ گئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہت قیمتی ململ کی پگڑی حضرت مدنی کو ہدیے میں پیش کی، حضرت مدنی نے اس کو چوما، اور یقیناً ان کی مسلسل کوشش، اس جہد مسلسل اور اس علاقے میں اس کے ثمرات کو دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ان کی جوانیوں میں برکت نصیب فرمائے، صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا فرمائے، اور دین کی سربلندی، فتنوں کی سرکوبی کے لیے ان کی تمام تر کوششوں کو مثمر اور برابر فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں میری بھی دلی چاہت تھی کہ میں شروع سے آخر تک رہوں اور مجاہد اسلام اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت، ناموس صحابہ کے تحفظ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک رمق اور تمام تر توانائیاں خرچ کی، میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم، ان کا بلبلہ انگیز خطاب میں سنوں، لیکن جیسا آپ سے عرض کیا گیا مدارس کے سالانہ پروگرام دستار بندی کے چل رہے ہیں، اور دن کو بھی میں 3 پروگراموں سے ہو کر آیا ہوں، اور ابھی بھی مجھے ایبٹ آباد پہنچنا ہے 7 بجے تک، پھر صبح کشمیر کا سفر ہے۔ اس مجبوری کی بنا پر مجھے اجازت دی ان حضرات کو اللہ جزائے خیر دے کہ میں مختصر اپنا حصہ ڈال کر اور اپنی حاضری مکمل کر کے اجازت چاہوں۔ مجھے جو موضوع ان حضرات نے دیا تھا، جی یہ چاہتا تھا کہ مفصل اس پر گفتگو کروں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں نہایت اختصار کے ساتھ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، نہایت اختصار کے ساتھ چند اپنی معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، دین اسلام کی خصوصیت ہے جب یہ اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، محبتیں پیدا کرتا ہے، الفت پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہر مادی چیز کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، 2 پتھروں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لوہے کو جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے کو جوڑنے کے لیے دھاگے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاغذ کو جوڑنے کے لیے کسی گوند کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح دلوں کو جوڑنے کے لیے ایمان اور اسلام والی زندگی کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید نے برملا اعلان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور نیک اعمال والی زندگی اختیار کریں گے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جن کے دل پھٹے ہوئے تھے، جو اپنے گھر کے صحن میں اپنی بیٹی کو گوارا نہیں کرتے تھے، کالے اور گورے کی تفریق تھی، عرب اور عجم کی تفریق تھی،
شہری اور دیہاتی کی تفریق تھی، امیر اور غریب کی تفریق تھی، جو اپنوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان میں ایسی محبتیں اور الفتیں پیدا ہوئی، عرب اور عجم، کالے اور گورے، غلام اور آزاد، مالک اور مملوک ایسے آپس میں جڑے کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، دین اسلام کی اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بنا دیا، وہ تعصبات اور وہ تفریق ایسی ختم ہوئی کہ آپ غور فرمائیں کہ بلال کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، لیکن جس دن بلال کا انتقال ہوا، فاروق اعظم جیسی جری شخصیت بول اٹھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کسی غلام کا انتقال ہوا ہے، الیوم مات سیدنا، آج ہمارے سروں کا تاج چلا گیا ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ قرآن کہتا ہے اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور پھر ایمان و عمل والی زندگی، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور پھر اس زندگی کا نقشہ قرآن نے کھینچا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کی عبادت سے پہلے، رکوع سجود سے بھی پہلے میرے رب نے جو ان کی صفت ذکر فرمائی وہ یہ کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، ادھر دیکھو بھائی، بندے قدری تک نہیں، ادھر دیکھو، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان، خصوصیت سے ان کی اس محبتوں کو ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کا باہمی رشتہ، باہمی تعلق اس طریقے سے ہے، معلوم یہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تسبیح کے دانوں کی طرح، عمارت کی اینٹوں کی طرح، جسم کے اعضاء کی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خود پیاسے جان دے دیتے ہیں لیکن دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے، بھوکے سو جاتے ہیں لیکن دوسرے سے پہلے کھانا پینا گوارا نہیں کرتے۔ میں عرض کر رہا ہوں دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے، دلوں میں یہ جوڑ پیدا کرتا ہے، نفرتیں دور کرتا ہے، اور اجتماعیت، ہر وہ چیز جو اجتماعیت کا باعث بنے، دین اسلام نے اس کو عبادت قرار دیا، جو نفرت کا باعث بنے اس کو گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ قرار دیا۔ السلام علیکم کہنا محبت کو پیدا کرتا ہے، عبادت قرار دیا۔ نماز میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا محبت کو پیدا کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب کی چیز قرار دیا۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، اچھے نام کے ساتھ پکارنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ سارے اعمال محبت کا باعث بنتے ہیں، انہیں اعلیٰ درجے کی عبادت قرار دیا گیا۔ اور جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، گالی ہے، یہ ساری چیزیں نفرت کا باعث بنتی ہیں، تو ان کو دین اسلام نے کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ہر وہ عمل جو دلوں کے جوڑ کا باعث بنے، وہ محبت کا باعث بنے، وہ عبادت جو نفرت کا باعث بنے، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض اور کبیرہ گناہ۔ اور آپ غور فرمائیں، شہد کی مکھی مسلمان کی تو بڑی قیمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کی تو بڑی قیمت ہے۔ شہد کی مکھی، اس میں اجتماعیت ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس، دوسری مکھی میں انتشار ہے، وہ بیماری کا باعث ہے، اس میں اجتماعیت ہے، اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو اللہ نے فرمایا فی شفاء للناس۔ میرے دوستو، شہد کی مکھی میں اجتماعیت آ جائے اتنی قیمتی بن جاتی ہے۔ امت کے علماء میں، ادھر دیکھو بھائی، یار کیا کرتے ہیں، دین کی بات سننے ہی نہیں ہے آئی، ابھی تو عمل تو دور کی بات ہے، آنے جانے والوں کو مت دیکھو، جو آئیں گے ادھر ہی آئیں گے سامنے۔ میں عرض کر رہا ہوں شہد کی مکھی میں اجتماعیت آ جائے اتنا قیمتی بن جاتی ہے، امت کے علماء میں اجتماعیت آ جائے گی کتنی قیمتی بن جائے گی۔ اسی لیے اس وقت ضرورت ہے، بے شک موقف کا اختلاف ہوتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے اکابر نے رائے کے اختلاف کے باوجود
ایک دوسرے کا ادب احترام اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تحریک پاکستان کے قیام کی جو تحریک چل رہی تھی اس کی صف اول میں سے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی عالم بھی ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے بڑے عالم میرے ساتھ ہیں کہ اگر پورے ہندوستان کے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ان کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور وہ عالم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی تحریک پاکستان کے صف اول میں، اور دوسری طرف شیخ العرب والعجم سید حسین المدنی رحمہ اللہ ہندوستان کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ ان کی اپنی مخلصانہ رائے تھی کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، ادھر آئیں گے پاکستان کمزور رہیں گے، ہندوستان کے مسلمان جو پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی کمزور رہیں گے۔ پاکستان کے کمزور مسلمانوں پر کوئی آفت آئی، ہندوستان کے مسلمان ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، ان پر کوئی آفت آئی یہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، یہ ان کی رائے تھی۔ لیکن حضرت مدنی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا جب پاکستان بن گیا، جب تک مسجد نہیں بنتی اختلاف ہو سکتا ہے، ادھر بناؤ ادھر نہ بناؤ، اتنی بڑی بناؤ اتنی بڑی نہ بناؤ۔ فرمایا پاکستان مسجد کی مانند ہے، اب جب پاکستان بن گیا اس کی حفاظت ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ انہوں نے بھی مسجد سے تعبیر کیا۔ خیر ان دنوں میں جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ اس تحریک کے حق میں نہیں تھے، حضرت تھانوی اس تحریک کے حق میں تھے، اور یہ اختلاف عروج پر تھا۔ عین ان دنوں میں حضرت مدنی رحمہ اللہ یہ تھے ہمارے اکابر، رائے کے اختلاف کے باوجود ادب اور احترام کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کسی کام سے تھانہ بھون تشریف لے گئے، سوچا کہ یہاں آیا ہوں حضرت تھانوی کی ملاقات کے بغیر واپس جاؤں اچھا نہیں ہے۔ رات کو عشاء کے بعد حضرت تھانوی کی خانقاہ پہ پہنچے، دروازہ بند ہو گیا تھا۔ حضرت مدنی نے سوچا حضرت تھانوی کے اصول بڑے پکے ہیں، میں دیر سے آیا ہوں، مخل ہونا مناسب نہیں ہے، یہیں دروازے پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا ہوں، صبح دروازہ کھلے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مدنی لیٹنے لگے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو آہٹ محسوس ہوئی، خادم سے فرمایا دروازے پر کوئی آدمی ہے، اس نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں، فرمایا نہیں میں خود دیکھتا ہوں۔ حضرت تھانوی تشریف لائے، دیکھا حضرت مدنی خانقاہ کے دروازے پر چادر بچھا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ظلم کر دیا، آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی؟ حضرت مدنی نے فرمایا میں دیر سے آیا ہوں، مجھے آپ کے اصولوں کا پتہ ہے، مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، مقصد آپ کی زیارت تھی، میں نے کہا صبح دروازہ کھلے گا تو زیارت ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اندر لے کر گئے بڑے ادب اور احترام سے، دیکھا حضرت مدنی سر سے ننگے ہیں، پوچھا ٹوپی؟ فرمایا ریل میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، ہوا سے اڑ گئی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہت قیمتی ململ کی پگڑی حضرت مدنی کو ہدیے میں پیش کی، حضرت مدنی نے اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور فرمایا حضرت آپ کا یہ ہدیہ سر آنکھوں پر دل و جان سے قبول ہے، لیکن سر پر باندھنے سے معذور ہوں کہ انگریز کی بنی ہوئی کوئی چیز میں استعمال نہیں کرتا۔ محبت بھی نہیں جانے دی، اپنا اصول بھی نہیں جانے دیا۔ یہی جمعہ کی رات تھی، اور جب اوپر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا اثر نیچے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی کی خانقاہ میں جو لوگ تھے مریدین، ان پر بھی اس اختلاف کا اثر تھا۔ یہ رات گزری، فجر کی نماز کی امامت کے لیے حضرت تھانوی نے حضرت مدنی کو آگے کر دیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور حضرت مدنی پوری زندگی میں اور خاص طور پر نماز میں اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھنا سنت ہے۔ حضرت مدنی نے مسنون قرات کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ کی، سجدہ تلاوت کیا، پیچھے کسی کو پتہ چلا کسی کو پتہ نہ چلا، کسی نے سجدہ کیا کسی نے نہیں کیا۔ اصل تو چونکہ اختلاف کا پہلے سے تھا نا، تو نماز کے بعد پھسر شروع ہو گئی مریدین میں، ان سے کیوں نماز پڑھوائی، ان کو کیوں آگے کیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے محسوس کیا، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، ایک جملہ ارشاد فرمایا اتنا بھاری بھرکم جو سب کے دلوں کو صاف کر گیا۔ فرمانے لگے آج ہم نے اس شخصیت کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری آج کی نماز کی برکت سے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں۔
میری آج کی نماز کی برکت سے میری زندگی بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، یہ تھے ہمارے اکابر کہ جنہوں نے ہر حال میں دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھا، اجتماعیت کو پیش نظر رکھا، اور رائے کے اور موقف کے۔ ظاہر ہے ایک آدمی ایک میدان میں کام کرے گا، ہاں سب میدانوں میں وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، دوسروں کی تحسین کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے دل جوڑیں گے، اور جب دل جوڑتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب دلوں میں تفریق ہوتی ہے تو بڑی بڑی خیروں سے آدمی معروم ہو جاتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں باہر آیا تھا حجرہ مبارکہ سے کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو انتشار بے برکتی کا باعث بنتا ہے، اتفاق اور محبت اجتماعیت کا رحمتوں کے حصول اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قلبی ربط نصیب فرمائے۔ اس کنونشن کو جو ہمارے ساتھیوں نے بڑی محنت اور فکر کے ساتھ اس کا انعقاد کیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو مثمر اور بارآور فرمائے، مساجد مدارس کی آبادی، فتنوں کے مٹنے، دین کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا